رحمت اللہ علیہ مولانا محمد یاس صاحب رحمت اللہ کے پاس حضرت کا کانفرنس ہوئی، اس کے لیے دعا فرما کامیاب. حضرت فرمایا بھائی تبلیغ کر کے دعا مانگو. جب انہوں نے کہا کہ سر یہ ہم جو کانفرنس کر رہے ہیں یہ بھی تو تبلیغ ہی ہے. کہنے کہ بھائی یہ تو ابلاغ ہے، تبلیغ نہیں. سمجھو ایک آدمی کو یہ کہنا کہ تم نماز پڑھو، اور تبلیغ کیا ہے؟ ایک آدمی پہ اتنی محنت کرو کہ وہ نماز پہ آ جائے. کسی سے کہو کہ تحصیلدار صاحب ڈپٹی کمشنر صاحب میرا یہ کام کر دیں، وما علینا الا البلاغ، میرا یہ کام کر دو، میں نے آپ تک پہنچا دیا، اب آپ کریں یا نہ کریں میرے ذمہ اتنی تو کرو گے نہیں. ایسی محنت کرو گے کہ وہ ڈپٹی کمشنر آپ کا کام کر دے. ایسی محنت کرو گے اور وہ ذرائع اختیار کرو گے کہ جس سے کہ آپ کا کام ہو جائے. جب تک آپ کا کام نہیں ہو جائے گا اس وقت تک آپ اس کو چھوڑیں گے. اسی طرح ہر مسلمان پر ایسی محنت کرنا کہ وہ میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد پر آ جائے، وہ اللہ پاک کے حکم پر آ جائے. سمجھے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائے. یہ محنت کرنا یہ میرے دوستوں یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے. آج جو ہے میرے دوستوں کسی مسلمان میں کمی دیکھ کر اس کے اوپر رحم نہیں آتا اور شفقت نہیں، بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ نکالو جی ڈاکٹر صاحب کو محکمے سے نکالو. ہاں خاص کر جہاں پر اس کے نکالو، اس کو ہمارا محکمہ پاک ہو جائے. حضور حضور نکال تو دو گے لیکن سارے کے سارے عالم کے مسلمان ان میں جو کمی ہے اس کمی کے نقصان سے ساری امت نہیں بچ سکتی جب تک کہ ان کی اس کمی کو دور نہ کیا. اس کمی کو اگر ان کی کمی نہ نکالی گئی، دور نہ کی گئی تو ساری امت کا نقصان ہے. کیا آپ کہیں بھیج دیں، سمجھے کہیں نکال دو اس سے کیا فرق پڑتا. جب ڈھاکہ جدا ہو گیا تو میں نے کہا ہمارے نزدیک تو کوئی فرق پڑا. پہلے آسانی سے جاتے تھے، اب مشکل سے جائیں گے. ذمہ داری ہماری ختم نہیں، ذمہ داری تو اتری کی اتری. ہر تعالی شان جو ہے پوچھے کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستا تھا بھائی اس کو صحیح رخ پہ لایا کہ تم نے محنت کی کہ نہیں کی. چاہے کوئی ایران میں بستا، چاہے کوئی افغانستان میں بستا، چاہے کوئی الاسکا میں بستا، کہیں بھی بستا. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کیونکہ بس ساری دنیا بھر کے انسانوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر. سمجھے بھائی، سارے عالم کے انسانوں کی، جب سارے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے تو اللہ پاک کی مدد بھی اسی کے حساب سے ہمارے ساتھ. اگر ہم میرے دوستوں کسی مسجد میں یا کسی گلی میں گشت کریں گے تو اللہ پاک اس کا اثر سارے عالم میں پھیلائے. سارے عالم میں اس کا اثر پھیلائے. یہ نہیں کہ صرف اسی جگہ ہو، نہیں. ہم گئے دیناج کو، مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ کہ اگر تمہارا یہاں کا گشت قبول ہو گیا تو سارے عالم کے لیے اسی پہ فیصلہ ہو جائے گا. ہم تو جو قدم اٹھا رہے ہیں سارے عالم کے انسانوں کی نیت کر کے اٹھا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوست، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہیں کیا سناؤں. ہمارے تھے بزرگ ملک صاحب، ان کا بیٹا جو تھا، ان کے کئی بیٹے ماشاءاللہ اس کے وہ لاہور میں رہتے تھے.
تو اس کرم انہوں نے اس کی خراب عادتوں کی وجہ سے اسے گھر سے باہر نکالا. اصل اس نے کسی طائب سے کسی لڑکی سے شادی کر لی تھی، اسی لیے اس کو گھر سے نکالا. تو لاہور میں آیا سیلاب، وہ رہتا تھا شادری کی طرف کو. تو جب سیلاب آیا تو کشتی لے کے گئے اور اس کو اس کی بیوی بچوں کو اس میں سوار کر کے اپنے گھر میں سب گھر لے آئے. جب وہ پانی اتر گیا، سیلاب ویلاب جاتا رہا تو گھر سے پھر نکال دیا. سمجھ گھر سے پھر نکال. اور عجیب بات، جو گھر میں جو بیٹے ہیں وہ پیسے مانگے، ہاں بھی دیں گے دیں گے دیں گے، اور جب اس کا پرچہ آ جاتا کہ بازاری تو فون بھیج دیں. ایک دفعہ وہ رشوت میں پکڑا گیا، جو لازم تھا ڈاکٹر میں، تو وہ پکڑا گیا. تو وہ میرے پاس پیغام بھجوایا کبھی دعا کرنا بھی. حالانکہ پتا ہے کہ اسے سچ مچ رشوت نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹ جائے. یعنی پھر بھی کیا کہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ چھوٹ جائے، حالانکہ قصور کیا. تو میرے دوستو، ہم جو ہے ہر مسلمان سے اور دنیا کے ہر انسان سے بے فکر نہیں ہو سکتے. یہ ہماری جو بے فکری ہے یہ حقیقت ہماری موت ہے. سمجھے بھائی؟ گویا کہ وہ نبی والے مقصد کے ساتھ اللہ کی جو مدد ہوتی ہے وہ مقصد سے اس مدد سے ہم محروم ہیں. اس مدد سے ہم محروم ہیں. تو میرے بھائی اور دوستوں، پوری کی پوری امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عالی مقصد پہ لے آنا. سمجھے بھائی؟ اب مولانا میری آسان ہم طرح فرماتے تھے کہ بھائی جس چور کو تم یہاں سے نکال دو گے تو نہ معلوم وہ کہاں کہاں جا کے چوری کرے گا. یہاں تو ہماری کر رہا ہے نا، بھائی ہماری کر رہا ہے نا. یہاں تو باہر جائے گا نہ معلوم کیا کیا کرے گا. اس لیے اچھا ہے کہ اپنے پاس ہی رکھو اور اس پہ محنت کرو، اس پہ محنت کرو کہ اس سے یقین والا بنے، اس سے اعمال والا بنے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم یہ بحیثیت مجموعی پوری کی پوری امت کو اس بھائی سچی بات یہ ہے، میں نے اب تک ہر مسلمان کے لیے اتنا درد اتنا غم کسی میں آج تک دیکھے. جیسے حضرت میں دیکھا ایسا غم نہیں. یہ ہے اصل بات. آپ اندازہ نکلتے عبداللہ ابن ابی بن سلول یعنی راس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار. اور جب جہاد میں بھی جاتا مسلمانوں کے ساتھ تو پھوٹ ڈالنے کے لیے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، اور اس کوشش میں رہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرے. لیکن اس کے باوجود جب اس کا وہ مرض الوفات شروع ہوا تو اس کی عیادت ہوتی، اور جب مر گیا تو اپنا جبہ اپنا کرتا جس میں آپ کو پسینہ مبارک بھی تھا اس کے بیٹے کو دیا، اس کے کفن کی کہ اللہ پاک سے اسی وجہ سے بخشی. پھر اس کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آگے آئے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا ہے رسول اللہ تو دشمن خدا ہے، آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کیا کہ چاہے آپ اس کی بخشش مانگیں یا نہ مانگیں ہم اس کو نہیں بخشیں گے، ہم اس کو نہیں بخشیں گے۔ تو ہمیں اختیار تو یہ کہ مانگے یا نہ مانگے تو ہم مانگتے۔ پھر اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ اگر 70 مرتبہ بھی اس کی بخشی مانگو جب بھی نہیں بخشیں گے۔ وہی میرے کثیر نے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہم 70 سے زیادہ میں اس کی بخشی مانگ لیں۔ میرے دوستو، ہمارا حقیقی سرمایہ جو ہے وہ یہ ہے، ہر مسلمان کے لیے یعنی غم زدہ ہو جانا اور ہر انسان کے لیے فکر مند ہو جانا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے صحیح راستے پر آ جائے۔ اگر لوگ دوزخ میں چلے جاتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا نفع ہوا؟ سمجھو۔